آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى صدق اللہ العظیم صدق رسول المختار الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب درود پاک پڑھایا جاتا ہے اس میں بھی آپ کو بولنا پڑے کہ سبحان اللہ درود شریف پڑھے، افسوس ہوتا پھر باتیں کرنا کہ ہم نبی پر مٹنے کی باتیں کریں گے، صرف سنتے ہیں سناتے ہیں، معاملہ بالکل جو ہے خالی بھائی۔ خیر 15 منٹ انشاءاللہ تعالی سنیں گے آپ تو سوچ رہیں گے یہ بولتا نہیں تو آج اچھا لگتا، گھڑی کی طرف سب دیکھ رہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پھوکڑ میں آگیا ورنہ ہم تو اٹھنے والے تھے۔ خیر سر میں کافی درد تھا، اس وجہ سے میں نے انکار کیا کہ احمد بھائی نہیں آؤں گا، کافی درد ہو رہا ہے، لیکن پھر ارادہ بنایا کہ سرکار کرم فرمائے تو انشاءاللہ کچھ بول دوں، کیونکہ الحمدللہ مسلسل میرے نبی اپنے فضل سے اور کرم سے اپنا ذکر مجھ سے کروا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ یار صرف ایک سر کے درد کی وجہ سے بیٹھ جانا یہ اچھا نہیں ہوگا، پتہ نہیں کہ آج کی شب اچھی شب میرے لیے، ورنہ یہ 12 ربیع الاول کی 12ویں جو شب آنے والی ہے، یہ ایک سے اب تک جتنی شب آئی ہے سب عظمت والی شب میرے لیے، کہ میرا بیڑا پار ہو جائے، ورنہ کیا ہے عمر بھی نکل رہی ہے 47، پتہ نہیں کب تک رہیں گے یا نہیں رہیں گے، اس لیے الحمدللہ جتنا موقع ملے میں چاہتا ہوں اپنے نبی کا ذکر ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی کا ذکر، ایک حدیث اور انشاءاللہ رد بھی کیا جائے گا فرانس کا 15 منٹ پہ، سب کچھ انشاءاللہ ہوگا۔ میری عادت ہے کہ جو وقت مجھے دیا جاتا ہے اس سے میں زیادہ نہیں بولتا، اس لیے کہ کسی پر بوجھ ڈال کر بولنا یہ میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی معروف آیت کریمہ سورہ والضحیٰ بڑی معروف ہے، 30ویں پارے کی آیت ہے اور پہلی آیت اس کی، الحمدللہ سورت 30ویں پارے کی ہے اور آیت نمبر پہلا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا والضحیٰ واللیل، بڑی پیاری آیت ہے، والضحى واللیل اذا سجا، والضحى چاشت کی قسم جو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا، اور رات کی جب وہ پردہ ڈالے، رات کی اور رات کی جب پردہ ڈالے، مفسرین اس کی شرح کے اندر بیان کرتے ہیں کہ والضحیٰ سے مراد میرے آقا علیہ السلام کے رکن زیبا کا تذکرہ، سرکار کے رکن زیبا کا تذکرہ، اور واللیل سے مراد میرے آقا علیہ السلام کی پیاری پیاری زلف پاک، چاشت کی قسم، اللہ ارشاد فرماتا چاشت کی قسم، اور رات کی جب وہ پردہ ڈالے، تو پردہ ڈالنے سے مراد مصطفیٰ کے رکن زیبا پر جب زلفیں گرتی تھی
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن جمال اور پیارا نظر آتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دھاری دار ایک کرتا شریف پہنا تھا، لباس پہنا تھا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رات کی چاندنی میں جب چاند چمک رہا تھا، 14ویں کا جب چاند ہوتا ہے نا، 14ویں کا چاند کسے کہتے ہیں؟ جب 14 تاریخ کا چاند ہوتا ہے تو اس کی صفت ہوتی ہے کہ وہ مکمل طور پر بن جاتا ہے، نہ آدھا ہوتا ہے، مکمل طور پر شباب پر آ جاتا ہے، اس کی روشنی، اس کی تابیانی، اس کی کشش بڑھ جاتی ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اپنے نبی کا تذکرہ اور سرکار کا حسن اور سرکار کا جمال پیش کر رہے ہیں۔ دشمن لاکھ سرکار کی توہین کرے ماد اللہ، عشاق موجود ہے جواب دینے کے لیے، اور عشاق جواب دے یا نہ دے، میرے محبوب کی شان اتنی عظیم ہے کہ اگر سرکار کی کوئی توہین آج بھی کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے جواب دیتا ہے، اللہ کا عذاب اس پر ضرور آتا ہے۔ اور وہ دور بھی تھا کہ سرکار کی توہین ہوتی، ماد اللہ کوئی توہین کرتا تو رب فرماتا مصطفیٰ آپ نہ فرماؤ، آپ کا رب اس کا جواب دے۔ فرانس کے وہ پادری اور ظالموں، تم نے مصطفیٰ کی شان اور عظمت کو کیا جانا ہے؟ ماد اللہ گستاخانہ خاکے بنا کر تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو اور سرکار کی گستاخی کر کر سوچتے ہو تمہیں چھوٹ مل جائے گی تو سن لو، تمہاری آنے والی نسلیں دیکھے گی کہ اللہ تمہاری شکلوں کو سور اور بندر بنا دے گا۔ اور یہاں وہاں کی بات نہیں ہے، جس نے انبیاء کی توہین کی ہے اللہ نے انہیں بندر اور سور بنا دیا۔ یہ قرآن کا اعلان ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں سرکار کو جب دیکھتا ہوں اور پھر چاند کو دیکھتا ہوں، سرکار کو دیکھتا ہوں پھر چاند کو دیکھتا ہوں۔ آقا نے کیا لباس پہنا تھا؟ تو کہتے سرکار نے کرتا زیب تن فرمایا تھا کہ لباس جو دھاری والا تھا، لکیریں بنی ہوئی تھی اس پر، اور وہ ریشمی دھاگے سے کندہ ہوا تھا، اور آقا علیہ السلام نے وہ لباس پہنا تھا تو اتنے حسین و جمیل لگتے تھے کہ حضرت سیدنا انس کہتے ہیں کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی میں مصطفیٰ کے رخ زیبا کو دیکھتا، کبھی چاند کی طرف دیکھتا، یہ کہتا کہ چاند تیری بھی خوبصورتی کیسی ہے، اور جب مصطفیٰ کے چہرے کی طرف آتا تو کہتا چاند یہ دیکھ کتنے حسین و جمیل ہے۔ کہتے میں نے فیصلہ کر دیا کہ 14ویں کا چاند میرے نبی کے سامنے کوئی معنی نہیں، میرے آقا جیسا کوئی حسین ہی نہیں ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ میرے امام پکار کر اپنے نبی کی شان بیان کر اٹھے، یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ میرے نبی کے حسن و جمال ام المومنین سے پوچھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین اللہ اللہ، ہم سب مومنوں کی ماں
امت کی ماں، وہ آقا علیہ السلام کی پیاری زوجہ، جس سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام امہات المومنین میں سب سے زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ اور جانتے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں؟ تو آقا فرماتے اس لیے کہ عائشہ کو اللہ نے سب سے زیادہ ازواج میں، میری ازواج میں سب سے زیادہ علم عطا فرمایا۔ وہ ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تبارک تعالی عنہا کہتی ہے کہ میرے نبی کے حسن جمال کی ایک مثال بتاؤں؟ کہا کیا؟ قصہ بتاتی میرے نبی کی تعریف حدیث سے۔ کہتی ایک مرتبہ میں کپڑا سی رہی تھی اور اس دوران اچانک مجھ سے سوئی گر گئی اور گھر میں اندھیرا تھا، چراغ ہوتا تھا اور چراغ بھی بجھ گیا، اور میں اس اندھیرے چراغ بجھے ہوئے میں اپنی سوئی ڈھونڈ رہی تھی۔ کہتی کہ اچانک میرے نبی تشریف لائے، میرے نبی اچانک تشریف لائے اور آقا علیہ السلام نے مسکرایا۔ کہتی میرے نبی کا مسکرانا تھا کہ دندان مبارک سے ایسا نور نکلا کہ اندھیری تاریخی میں اندھیرا تھا اور ایک چھوٹی سوئی جس کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اندھیرے میں کوئی ڈھونڈ سکتا ہے۔ آقا کی وہ پیاری بیوی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے آقا نے مسکرایا، دندان مبارک سے نور نکلا اور سرکار کے اس دندان پاک کی نور کی برکت سے میں نے اپنی کھوئی ہوئی گھومی ہوئی سوئی کو ڈھونڈ لیا۔ اللہ اکبر، میرے نبی کی شان اتنی پیاری ہے، اسی لیے حضرت حسان بن ثابت پکار اٹھے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ اللہ اللہ، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہتے ہیں آقا، اللہ اکبر، ترجمہ کتنا پیارا ہے، میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ اللہ اللہ، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ بغیر کسی عیب کے بنائے گئے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسے بنائے، اللہ اللہ، تڑپ کے کہنا آخری 3 منٹ میرے پاس، ایسے بنائے گئے جیسے خود آپ چاہتے تھے، آپ نے جیسے چاہا، رب نے ویسے میرے نبی کو، میرے نبی کی شان حضرت حسان سے پوچھے نا، اے ظالمو تم نبی کی شان گھٹانے کی کوشش کرتے ہو، تم کہتے ہو سرکار کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا آقا کچھ ایسے ہیں جو آپ کی توہین کہتے ہیں، مذمم کہتے ہیں آپ کو، ماد اللہ مذمت کو کہتے ہیں نبی کی۔ آقا فرماتے وہ کوئی اور ہوگا جس کو مذمم کہتے ہیں، کوئی اور ہوگا، میں تو اپنے محبوب، اپنے رب کا محبوب ہوں۔ کہتے وہ کوئی اور ہوگا، میں تو مزمل اور منزل ہوں، میں طٰہٰ و یاسین ہوں۔ اللہ اکبر، میرے نبی کی شان بھی کتنی پیاری ہے، اگر کوئی سرکار کے نام کو بگاڑنے کی ماد اللہ کوشش کرے تو وہ نام بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اور میرے نبی کے نام میں اللہ نے یہ چاشنی رکھی ہے، یہ مٹھاس رکھی ہے، یہ محبت رکھی ہے کہ اللہ اکبر، جب نبی کا نام محمد کہتے ہیں دونوں ہونٹ آپس میں یہ کہتے ہیں کہ اب جدا کیا رہے، مل جاؤ، محبت کی باری ہے۔ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں۔ لہذا جتنے گستاخ ہیں،
اور جو بھی فرانس کے ذریعے ہو یا لندن کے ذریعے ہو، UK کے ذریعے ہو، امریکہ کے ذریعے ہو، میرے نبی کے گستاخانہ خاکے جو بنا رہے ہیں ان کو سب کو ہم ایک ہی اعلان کرتے ہیں کہ اب بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، ورنہ یہ اشاعت تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں کہتا ہوں اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو عمل کے میدان میں آنا ہے۔ عاشق عمل کے میدان میں جب آ جائے نا تو ایسی جتنے گستاخ ہیں نا یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کسرا کا جو جاسوس تھا وہ ایک دن مدینے میں آیا، دیکھا اس نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں، سرکار وضو فرما رہے ہیں، اور آپ کے جسم اقدس سے جب پانی گرتا ہے، اللہ اکبر، کتنا پیارا چھن کر گرتا ہو، وہ بھی الحمدللہ سرکار کی محبت سے لگ کر جسم سے گرتا ہے تو پانی بھی اپنی قسمت پر ناز کرتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ جب سرکار کے وضو کے اعضائے وضو سے پانی گر جاتا ہے، زمین پر آنے لگتا ہے، تو عاشق گرنے نہیں دیتے، کوئی اس پانی کو پی جاتا ہے، کوئی چہرے پہ مل لیتا ہے، کوئی اپنے بدن سے لگاتا ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر کسرا کے یہاں پہنچ گیا اور بادشاہ قیصر کسرا سے اس نے کہا، اے بادشاہ، مسلمان جو ہے فتح کر لے گا۔ کہنے لگا کہ ان کے پاس بڑے اسلحہ ہیں، فوج ہے، طاقت ہے، کس طرح کا تم دعویٰ کرتے ہو؟ تو کہا کہ دعویٰ ہم اس طرح نہیں کرتے، بلکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کے نبی، مسلمانوں کے نبی جب وضو کرتے ہیں اور ان کے اعضائے وضو سے جب پانی ٹپکتا ہے تو ان کے صحابہ کا حال تو دیکھیے کہ وہ اپنے نبی کا گرتا ہوا پانی نہیں دیکھتے، کوئی پی جاتا ہے، کوئی چہرے پہ ملتا ہے، کوئی بدن پر لگا لیتا ہے، کہ کوئی تبرک کے طور پر شیشی کے اندر جمع کر لیتا ہے۔ جو اپنے نبی کا بہتا ہوا پانی نہیں دیکھ سکتے وہ خون کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ مسلمانوں کی محبت یہ بتاتی ہے کہ وہ ہم پر فتح یاب ہو آئیں گے۔ ایسے بن جاؤ تاکہ یہ جتنے گستاخانہ خاکے بنا رہے ہیں نا وہ تم جیسے ہم جیسے کو دیکھ کر کہیں گے نہ لڑو ان سے، یہ تو ہمیں ملیاں میٹ کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا عاشق بنائے، اور عشق کے لیے ضروری ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرے۔ اللہ فضل فرمائے، دوران گفتگو کوئی غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ سب کو گواہ بنا کر دعا کرتا ہوں اللہ معاف فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔